السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک ایسا واقعہ سننے جا رہے ہیں جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ صرف ایک قربانی کی کہانی نہیں بلکہ اللہ کی محبت، ایمان، صبر اور فرما برداری کی سب سے عظیم مثال ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی سب سے پیاری چیز بھی قربان کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت نیک اور محبوب نبی تھے۔ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے، لوگوں کو سچائی کی طرف بلاتے اور ہر مشکل میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ لیکن ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا غم تھا۔ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ سال گزرتے گئے، عمر بڑھتی گئی، بال سفید ہو گئے، مگر ان کے گھر میں بچے کی آواز نہیں آئی۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر وہ اللہ سے دعا کرتے، اے میرے رب، مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما۔ دوستو، اللہ اپنے نیک بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ کچھ عرصے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوستو سوچو، جس باپ نے ساری زندگی اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہوں، جب اسے بیٹا ملے گا تو وہ اس سے کتنی محبت کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ انہیں اپنے کندھوں پر بٹھاتے، ان کے ساتھ کھیلتے، انہیں سینے سے لگا کر دعائیں دیتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بہت فرما بردار اور نیک بیٹے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ آہستہ آہستہ بوڑھے ہونے لگے۔ پھر ایک رات ایسا ہوا جس نے پوری تاریخ بدل دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ دوستو، انبیاء کے خواب عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے، ان کے خواب بھی اللہ کی طرف سے حکم ہوتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک طرف ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ بیٹا جس کے لیے انہوں نے برسوں دعائیں مانگی تھیں، اور دوسری طرف اللہ کا حکم تھا۔ کئی دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ شیطان بار بار ان کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا، یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، یہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، ان کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ تھی۔ آخر ایک دن انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، انہیں سینے سے لگایا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بہت نرم آواز میں کہا، بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تم بتاؤ کیا کیا جائے۔ دوستو، ذرا سوچو وہ لمحہ کیسا ہوگا، ایک باپ اپنے بیٹے سے یہ سب کر رہا ہے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ آج بھی پوری دنیا ان کے صبر کو سلام کرتی ہے۔ انہوں نے فوراً کہا، ابا جان، آج آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دوستو، یہ صرف ایک بیٹے کا جواب نہیں تھا، یہ اللہ کی محبت کی سب سے بڑی مثال تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اس مقام کی طرف روانہ ہوئے جہاں قربانی دینی تھی۔ راستہ لمبا تھا اور ہر قدم پر شیطان انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی شیطان باپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا، کبھی بیٹے کے دل میں، کبھی ماں حضرت ہاجرہ کے دل میں، لیکن ان سب نے شیطان کو ٹھکرا دیا، کیونکہ ان کے دلوں میں صرف اللہ کی رضا تھی۔ آخر وہ لمحہ آ گیا جسے سن کر آج بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دل ایک باپ کا تھا مگر حکم اللہ کا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آہستہ سے کہا، ابا جان، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت آپ کو اللہ کے حکم سے روک دے۔ دوستو، یہ سن کر پتھر دل انسان بھی رو پڑے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کانپتے ہاتھوں سے چھری چلائی، مگر اللہ نے معجزہ فرما دیا۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا اور آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم،
تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ دوستو، اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنے کو تیار ہو جائے تو اللہ اس کی قربانی قبول فرما دیتا ہے۔ اسی عظیم قربانی کی یاد میں آج پوری دنیا کے مسلمان بقرہ عید منا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو دوستو، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی خواہشات، اپنے غرور، اپنی نافرمانی کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کرنا کا نام ہے۔ اگر ہم واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا صبر اور اللہ کی دل میں سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔